अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा नया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले के कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत सारे इश्यूज उसके बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारे लोग हमें कंप्लेंट करते थे कि चैनल के ऊपर वीडियो प्ले नहीं होती। तो फाइनली हम लोगों ने ये नया चैनल जिस पे आज मैं आपसे मुखातिब हूँ ये बनाया है। आई होप एंड आई प्रे कि जो माजी में आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती रही है वो इस चैनल के ऊपर भी मिलती रहेगी। एनीवेज, आज की स्टोरीज की जानिब आते हैं। नारायण, वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी एक ही है और वो पिछले 10-12 दिन से वो स्टोरी चल रही थी। दैट वाज ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, और फाइनली वो कंक्लूड हो गई है। द वॉर इज ओवर। कैसे कंक्लूड हुई है, इस सारे सिनेरियो के अंदर हुआ क्या क्या, मैं एक बार फिर से आप तमाम लोग के सामने रख देता हूं। और इस जंग को रोकने में किस मुल्क ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है अभी तक के लिए, सीज फायर के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। वी ऑल नो दैट कि नापाक रियासत की जानिब से ये अटैक किया गया था ईरान के ऊपर। और उसके बाद ईरान, जिससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है, सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगी रही हैं ईरान के ऊपर, कोई आज सच मुनज़्ज़म बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है उनकी एयरफोर्स के वो अटैक बैक कर सकें। लेकिन पूरी दुनिया को हैरान कर दिया ईरान ने जब उन्होंने नापाक रियासत के ऊपर हमलों का आगाज़ कर दिया। वो शौक था नापाक रियासत के लिए भी और बहुत सारे दुनिया के और ममालिक के लिए भी। वो शौक था, वो झटका लगा उनको कि ये कैसे हो गया, इन्होंने वापस हमला कर दिया है। और फिर वो जब हमले वापस किए भी ईरान ने नापाक रियासत के ऊपर, तो वो हिट किए, उन्होंने जाकर इम्पैक्ट छोड़े, वहां पर तबाही मचाई उन्होंने। तो उसके बाद हालात वाक़यात अक्सर बदलना स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद नापाक रियासत ने ड्रैग डाउन किया, पूरा खींच कर वो मैदान जंग में अमेरिका को लेकर आए। और इसके ऊपर बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी आई हैं, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई हैं, बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो बहुत सी खबरें रिपोर्ट करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी कोई ईगर नहीं थे इस जंग में कूदने के लिए, लेकिन उनको पुश किया गया नापाक रियासत की जानिब से कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस। उसके बाद फिर उन्होंने B-2 बॉम्बर भेजे अमेरिका ने, बहुत लंबी चौड़ी तादाद में B-2 बॉम्बर, एक लंबा चौड़ा दुनिया की एक नुक्कड़ से उठ के दूसरी नुक्कड़ तक का सफर कह लीजिए कि 36 घंटे के करीब फ्लाइट्स करते हुए जो अमेरिकी एयरफोर्स के जहाज हैं वो आए। उन्होंने 3 डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहां पर अटैक किया। ईरान के ऊपर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको हिट किया। उसके बारे में भी एक बड़ी क्लैरिफिकेशन है और वो बड़ी क्लियर सा स्टांस उसके ऊपर आई थिंक किसी भी बंदे का होना चाहिए जो जरा सा भी जी शऊर है कि किसी भी मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। वहां से वो जो तबाही वहां से फैल सकती है हिट करते हुए, अगर वहां पर वाकई कोई बॉम्ब बन रहा होता तो वहां से जो वो ताबकारी और वहां से जो मवाद है वो निकलता और वो फैलता, तो वो दुनिया में किस कदर तबाही मचा सकता था, ये भी अक्ल सलीम में रखा जाना चाहिए था। लेकिन नापाक रियासत अक्ल में शायद कम पूरा पूरा ही है वहां पर। एनीवेज, तो उसके बाद जब अमेरिका ने अटैक किया तो ये जंग लगता ये था कि ये आलमी जंग की तरफ चल पड़ी है। बहुत ज्यादा हालात वाकयात इसके ऊपर खराब हो गए। अमेरिका ने बार बार धमकियां दी ईरान को कि जनाब आपको इतना टाइम है, इतना टाइम है, आप बैठकर सुलह कर लीजिए, बैठकर डील कर लीजिए अपने जो भी आपकी, क्योंकि ईरान इसके ऊपर बहुत क्लियर है। ईरान बार बार कहता है कि हमारे पीसफुल पर्पसेस के लिए हमारा जौहरी प्लांट्स हैं, हमारे एटॉमिक प्लांट्स पीसफुल पर्पसेस के लिए, हम कोई बॉम्ब शम नहीं बना रहे। लेकिन मसला सिर्फ शायद चौधराहट का था, जिस चौधराहट का मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है ईरान ने नापाक रियासत को भी और इवन अमेरिका को भी। अब आ जाते हैं रिसेंट जो रात के इवेंट्स हैं उनके ऊपर। रात को दुनिया एक बार फिर से चौंक तब गई जब ईरान ने चंद मिसाइल दागे कतर की जानिब। अब कतर का इससे क्या लेना देना, सवाल तो ये पैदा होता है कि कतर का क्या लेना देना, जंग अमेरिका की नापाक रियासत की और इसराइल की थी और वो उसकी ईरान की थी, और बीच में कतर कहाँ से आ गया। तो कतर ऐसे आ गया कि कतर के अंदर कुछ एयर बेसिस थी, अल उदैद एयर बेस थी अमेरिका की, जिसके अंदर 10,000 के करीब जो फौजी हैं, 10,000 के करीब ट्रूप्स हैं, वो वहां पर स्टेशनड होते हैं। ऑब्वियसली वहां पर बहुत जदीद असलहा भी, जहाज भी, मतलब कह लीजिए कि वो एक छोटा सा मिनी अमेरिकन वो आर्मी का ना एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी होती है। और ये भी एक सवालिया निशान है कि अमेरिका की इस खत्ते में इतनी ज्यादा एयर बेसिस क्यों हैं। पहले इत्तलात ये भी आई कि अमेरिका की एयरबेस के साथ साथ कतर के अंदर एयरबेस के साथ साथ इराक पर भी अटैक किया गया है, लेकिन बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई कि सिर्फ कतर के ऊपर, कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है उसके ऊपर अटैक किया गया था। ये एयरबेस बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी ऑल नो दैट कि कतर जो है वो रिसेंट पास्ट के अंदर डिप्लोमेसी के अंदर दुनिया के अमन के लिए, दुनिया में ताल्लुकात के लिए एक बहुत की प्लेयर का एक चैंपियन बनकर उभरा है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसर्न्ड लोग जो हैं वो बड़े इसके ऊपर सीख पाते कि ईरान ने ये क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद सूरत हाल तब बदली कि जब इंफॉर्मेशन ये आई कि ईरान ने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब हमने इस एयरबेस को अटैक करना है, हमने इसके ऊपर हमला करना है।
وجہ یہ علامتی اٹیک کہہ لیجئے یا یہ تھا کہ وہ امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ایران نے، انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دینا تھا and that is exactly what happened. جب یہ اٹیک ہو گیا تب خبریں آتی رہی کہ جناب سچویشن روم سے یا کرائسس روم سے یا جو بھی مانیٹرنگ روم ہے امریکی صدر کا، وہاں سے وہ سچویشن کو مانیٹر کر رہے تھے. اس کے بعد صورتحال ایٹ ونس بدلی، سیکنڈز کے اندر اس کے بعد صورتحال بدلی. اس کے بعد جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اناؤنس کر دیا کہ جناب اٹس ٹائم فار پیس. ایران نے امریکہ کے اوپر ایک کمزور سا حملہ کیا، ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہمیں امید تھی کہ یہ حملہ یہ ہم پہ کرے گا، لیکن اٹس ٹائم فار پیس. اب انہوں نے ساتھ اسرائیل کو بھی کہا، انہوں نے ایران کو بھی کہا کہ جناب اٹس ٹائم فار پیس اینڈ اب آگے چلنا ہے دنیا کا، اب امن کا وقت آ گیا ہے. یہ ڈیولپمنٹس کے اندر کہا جا رہا ہے، کچھ سورسز جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر قطر کا بہت انٹیگرل پارٹ ہے. ریزن کہ قطر کے امیر ایک تو ڈپلومیسی کے اندر بہت کھل کر آگے آئے ہیں ریسنٹ پاس کے اندر، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا. نمبر 2، قطر کے اوپر اٹیک ہوا رات کو ہی. قطر کے اوپر جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے قطر کے اوپر اٹیک ہوا تھا. بے شک امریکن ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لیکن اٹیک تو بہرحال قطر کے اوپر ہوا تھا. تو قطر نے اس اٹیک کو پیتے ہوئے، دو وی نو دیٹ، آئی نو دیٹ فار فیکٹ، آپ صرف گوگل کر لیجیے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ اکوپڈ ہیں. یہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں ان کے پاس امریکن اسلحہ، امریکن جہاز لیٹسٹ ہیں. دے ہیو منی سو دے کیپ آن بائنگ اسٹف فرام امریکہ. سو یہ بڑے اچھے طریقے سے ویل اکوپڈ فورسز ہیں، بٹ پرسکون طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ چلو یار تم نے اٹیک کر لیا ہے، بمن کی طرف اگر ہم یہاں سے بڑھ سکتے ہیں تو دیٹس اوکے. اور پھر ایم شور کہ یہاں پر اسرائیل نے امریکہ کو ٹریگر کیا ہوگا کہ ہم وی آر گڈ فار سیز فائر، وی آر اوکے وتھ سیز فائر. وہ کنوے یہاں پر قطر کو کیا گیا ہوگا، اور قطر کی جانب سے پھر آگے ایران کو کنونس یا کنوے کیا گیا ہوگا کہ وی وانٹ سیز فائر. اب یہاں پر ایران کی سٹیٹمنٹ رات کو ہی آ گئی تھی. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں سیز فائر کے اوپر، ہم پہلے بھی ہم نے کوئی ایگریشن نہیں شو کی تھی، ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا گیا تھا، ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تھا. تو اگر اب بھی ناپاک ریاست کی جانب سے یہ حملے روک دیے جاتے ہیں، یہ اٹیک نہیں کیا جاتا، تو ہم بھی اٹیک نہیں کریں گے. سو جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک بہت بڑی جنگ جو دنیا کی تیسری جنگ عظیم بن سکتی تھی، جس میں پوٹینشیل تھا، جس میں تمام بڑے سٹیک ہولڈرز دنیا کے انوالو تھے، چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ایران، ناپاک ریاست، امریکہ، اس میں تمام بڑے جو کی پلیئرز ہیں، جو ایٹامک پاورز ہیں دنیا کی، تمام ایٹامک پاورز سم ہاؤ انوالوڈ تھیں اس سرکس کے اندر. یہ جو سرکس ناپاک ریاست کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا، خونی سرکس سٹارٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس طرح کے تھیٹرکس، اس طرح کے آپٹکس سے دکھانا یہ چاہتی ہے ایک ریاست کہ دیکھیں میں کتنا مضبوط ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں. لیکن یہاں پر کہ ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا، وی آل نو دیٹ، کہ ان کی فوج کا نقصان بہت زیادہ ہوا، ان کے انفراسٹرکچر کا نقصان بہت زیادہ ہوا، ان کے پلانٹس کا نقصان بہت زیادہ ہوا. اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز میں بھی ڈیز ٹو کم لگیں گے یہ سب کچھ ریسٹور کرتے ہوئے. اور جو جانیں ضائع ہوئی، ناحق جانیں ضائع ہوئی، جو شہادتیں ہوئی، وہ تو کبھی بھی انڈو نہیں ہو سکیں گی. لیکن ایک پیغام ضرور دیا گیا قوم کو، ایک پیغام ضرور دیا گیا دنیا کو کہ ایک ناپاک ریاست جس کی آبادی چند ملین ہے، وہ پوری دنیا سے طاقتور نہیں. جن نہتے مسلمانوں کو وہ شہید کرتی آ رہی ہے، ہزاروں میں بچے جو شہید کیے ہیں ہمارے، وہاں پر وہ حالات و واقعات میں پسے ہوئے ایسے سرکمسٹانسز کے اندر پھنسے ہوئے ایسے ہیں، وہ جیوگرافکلی ایسے پھنس گئے ہیں وہاں پر کہ وہاں پر یہ شہادتیں کر سکتے ہیں. باقی ادھر ادھر جائے تو دنیا اٹیک بیک کر سکتی ہے، دنیا ان کو بتا سکتی ہے کہ نہ بھائی انج نہیں. تو وہی پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام آئی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ پیغام ناپاک ریاست تک پہنچ گیا ہے جو سیز فائر کی طرف گئے ہیں وہ. ورنہ کیا پیسے کی کمی ہے ان کے پاس، ورنہ کیا اکوپمنٹ کی، ساز و سامان کی، اسلحے کی کمی ہے ان کے پاس. لیکن یہاں پر تھوڑے سے ڈیفرنٹ حالات و واقعات بھی ہیں کہ اس ناپاک ریاست کی لائف لائن یا سب سے بڑی سپورٹ بیس امریکہ ہوتا ہے. امریکہ ریسنٹ سرکمسٹانسز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دنیا کی بہت زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے یوکرین رشیا. وی آل نو دیٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا کیا، بلا کر پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کیا کیا. اب پورا یورپ تو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اگینسٹ رشیا. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا تو اس کے بعد ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس پورے یورپ سے آئیں کہ ہم جناب یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بہت سارے معاملات، ایون کینیڈا کے ساتھ جو نیبر ہے اور بارڈر کے اوپر بارڈر ہے، ان کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں، وی آل نو دیٹ. یہاں پر کوئی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس کوئی نہیں ہے when it comes to ڈونلڈ ٹرمپ. بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت سپورٹ بیس لوز کی ہے امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے. مے بی ان ڈیز ٹو کم ریگین کر جائیں، مے بی ان ڈیز ٹو کم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ دوبارہ کام کیا جائے، مے بی ان ڈیز ٹو کم ایک بار پھر سے
امریکہ ورلڈ لیڈر بن کر یا کی پلیئر بن کر ابھرے، لیکن ابھی تک کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن کریڈیبلٹی جو ہے اس کو سٹیک پہ لگایا۔ سب سے بڑی بات ایک ہی ہے اس میں نا کہ آپ نے جنگ بندی کا کہا پہلے کہ سیز فائر، ابھی ٹائم دے رہے ہیں 2 ہفتے کا، یا بیٹھ کر ایران اور ناپاک ریاست بات کر لیں، سیز فائر کی طرف آئیں، آپ نے اٹھ کے حملہ کر دیا۔ تو پھر جب اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں تو اس میں پھر اب دنیا آپ پر اعتماد نہیں کرتی، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے، جاتے جاتے میں وہ ضرور آپ کے گوش گزار کر کے جانا چاہوں گا۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو، مجھے، ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو موقع دیا ہے۔ دو آئی بلیو ان ہیومینٹی، کسی بھی مذہب سے پہلے ہیومینٹی میں بلیو کرتا ہوں کہ مجھے کوئی حق میرا مذہب نہیں دیتا، آپ کا کوئی اور مذہب ہے تو وہ بھی آپ کو کوئی حق نہیں دیتا کہ ناحق خون بہایا جائے کسی بھی بندے کا۔ لیکن ہم مسلمان اسپیسیفکلی مار جس چیز پہ کھا رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ عربز کے پاس بے تحاشا دولت ہے، بے تحاشا پیسہ ہے۔ بہت سارے ممالک مسلمانوں کے، پاکستان جیسے جہاں غربت بہت ہے، جہاں پیسہ بہت ہے، ہم آئی ایم ایف کے اوپر، ہم ورلڈ بینک کے اوپر اور ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے پیسے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بہت ہیں، ہم وہاں سے قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ذہانت بہت ہے، یہاں پر ایٹامک بم بھی بنتے ہیں، یہاں پر بہترین طیارے بھی بنتے ہیں۔ سو کیوں نہ یہ تمام ممالک بیٹھ کر اکٹھے ہو کر ایک دفعہ قطر میں بیٹھ جائیں، سعودی عربیہ میں بیٹھ جائیں، دبئی میں بیٹھ جائیں، پاکستان آ جائیں، ایران چلے جائیں، سارے اسلامی ممالک ان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کریں۔ اور بہتر تو ہے کہ ایران نہ ہی جائے، بیکاز وہاں پر بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کر رہے ہو سکتا ہے ادھی کوئی انٹیلیجنس لیک ہو جائے، تو کہیں پر بھی بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کر لیں کہ جناب مسلم ممالک کو سیکیور رکھنے کے لیے، ان ڈیز ٹو کم سیف رکھنے کے لیے what do we have to do؟ انف از انف، بڑا خون بہا ہے، بڑا قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، اتنے کمزور ہو گئے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، دولت ہوتے ہوئے، ہمت ہوتے ہوئے، جرت ہوتے ہوئے۔ لیکن شاید وہ بات پھر کہا صحیح ہے نا کہ کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ جب آپ بہت دولت مند ہوتے ہو تو آپ کمزور بھی ہوتے جاتے ہو، آپ اتنے سول ہو جاتے ہو، آپ ہر چیز کے اندر اتنے امن پسند، اتنے وہ لگژری میں زندگی گزارنے کے بن جاتے ہو کہ پھر آپ لڑائیاں، جھگڑے، آرگیومنٹ سے دور بھاگتے ہو۔ لیکن سروائیول کی جنگیں ہیں، یہ آج کنٹرول میں آ گیا، ایک ناپاک ریاست اور ایک چودھری صاحب کنٹرول میں آ گئے، پتہ نہیں کل کو آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ سو ہمیں سب کو متحد ہونا ہوگا، ہمیں سب کو ٹیکنالوجی پہ محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ڈیفنسز پہ محنت کرنی ہوگی، ہمیں ریسرچ پہ زور لگانا ہوگا، اور ہم سب کو متحد کھڑے ہو کر پیغام دینا ہوگا کہ مسلم امت ساری کی ساری اکٹھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر سے شکریہ آپ لوگوں کا، یہ ہمارا نیا چینل ہے، ہم روز ایک ویڈیو انشاءاللہ اس چینل پہ اب کیا کریں گے۔